جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این گلوبل نیوز۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ملک ناصر مشتاق منگانا صاحب کے پاس، ایڈوکیٹ ملتان ہائی کورٹ، اور ان سے آج ہم جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک فیصلہ آیا ہے کہ تاحیات نااہلی کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، آج کے بعد کسی بھی سیاستدان کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور چند اور جو اس وقت الیکشن کے حوالے سے پیچیدگیاں چل رہی ہیں، الیکشن کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو کل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تاحیات نااہلی ختم کی ہے، اس حوالے سے کس کس کو ریلیف ملا ہے اور کیا یہ فیصلہ خوش آئین ہے؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ خوش آئین فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ جمہوریت کے حق میں ہے۔ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں بیسیکلی ان کی ترجیحات ہمیشہ جمہوریت کی طرف رہی ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ جوڈیشل مائنڈ کو اپلائی کرتے ہوئے کیا ہے، اور ہمارے آئین میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کو مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اپنے قوم کی خدمت کر سکے۔ تو اس صورتحال میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی نااہلی کا جو یہ فیصلہ تاحیات ختم ہوا ہے اور جہانگیر ترین کا، تو یہ آن میرٹ ہوا ہے اور اکارڈنگ ٹو دی لا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے ساتھ ہمارے ملک میں جو جمہوریت پھیل رہی ہے اس میں ایک نیا باب کھلے گا۔ جی اچھا ملک صاحب، ایک بات بتائیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی بھی پارٹی کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ پارٹی اس فیصلے کا خیر مقدم بھی کرتی ہے اور اس کی بڑی بلے بلے کرتی ہے، لیکن اگر اگلے دور میں جا کر وہی فیصلہ کسی اور کے حق میں آئے تو وہی پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اس فیصلے کی حمایت کر رہی ہے، شاید پاکستان تحریک انصاف نہ کر رہی ہو، لیکن کل کو اگر یہی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آئے تو کل کو کیا پارٹیوں کے مائنڈ چینج ہو جائیں گے؟ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ تمام فیصلوں کا احترام کیا جائے، تمام پارٹیاں اگر ایک دوسرے کے نظریات کی جو ہے اگر خیر مقدم کریں گے تو جمہوریت کا سفر آگے جو ہے نا وہ آگے پھیلے گا، اور یہ فیصلہ تو ایک پارٹی کے حق میں نہیں ہے، یہ تمام جمہوری پارٹیوں کے حق میں ہوا ہے۔ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سم ٹائم ہمارے جو کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچیں وہ محدود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جمہوریت میں آڑ آتی ہے، مگر یہ سارے فیصلے اگر آپ پاکستان بننے سے اب تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ جمہوریت کے حق میں ہوئے ہیں، اور وہ فیصلے تمام پارٹیوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اگر انہیں کوئی بھی قانونی پہ اس میں پریشانی سامنے آتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آفٹر دا ڈیسیجن ریویو کی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی گریوینس سپریم کورٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیں، کل لطیف کھوسہ صاحب کا بڑا مکالمہ ہوا چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جو آر او ہیں جو اس وقت کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں ان کا عدالت کا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہے، اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ ایک پارلیمنٹ کی جانب سے بنایا گیا ادارہ ہے، اس کے حوالے سے آپ اس کو فیس کریں اور اس میں اپنا جواب بھی جمع کروائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا ایک شکوہ آ رہا ہے کہ جی ہمارے کاغذات جمع نہیں ہو رہے، حالانکہ جو ایک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 76% پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں اور تقریباً 86% پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک لیول برابر جا رہا ہے تمام پارٹیوں کے لیے؟ جی بالکل برابر جا رہا ہے۔ اگر آپ حقائق پہ دیکھیں، جب ایک آر او کے سامنے تمام ڈاکومنٹس آتے ہیں کینڈیڈیٹ کے، تو اس وقت وہاں پہ جو ان کے واجبات ہوتے ہیں کسی بھی کینڈیڈیٹ کے کسی بھی ادارے کی طرف سے، چاہے وہ پی ٹی سی ایل کے ہیں، کوئی بھی آر او اپنی طرف سے کسی کے ڈاکومنٹس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، تمام چیزیں آن میرٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا، میں اسپیشلی اپنے صحافی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ ان روٹس کو، آپ ان گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سامنے لے کر آیا کریں۔ صرف یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے کاغذات منظور ہو گئے اور اس کا مسترد ہو گئے، مسترد ہونے کے پیچھے ہمیشہ گراؤنڈز ہوتے ہیں اور قانونی جواز موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ قانونی جواز آپ معاشرے کے سامنے رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہی پیدا نہیں ہوگی کہ کس کے مسترد ہو رہے ہیں اور کس کے مسترد نہیں ہو رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں رول آف لا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دی رول آف لا ہو رہا ہے، اور ہم لوگوں کو قانون کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور ہمیں اداروں پر اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے۔ جی اچھا آخری سوال آپ سے، کل پاکستان سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے ایک فیصلہ آیا کہ عمران خان کی سیفر کیس میں ضمانت منظور کر لی گئی، اس کی روکار بھی جاری ہوگی، منظر عام پر بھی آ گئی، لیکن آج دوبارہ ان کا ڈی ایچ کیو حملہ کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں قانون اور لا کے مطابق؟ دیکھیں، بات
بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص پہ، کسی بھی پاکستانی پہ کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے، کوئی بھی شخص، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وہ پاکستانی شہریت سے بالا تر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو شخص بھی پاکستان کی شہریت رکھتا ہے اس پہ تمام قانون لاگو ہوتے ہیں. اگر عمران خان صاحب پر، اب یہ ایک بڑی سامنے سے بات، ایک سائفر کیس میں اگر ان کی ضمانت اکارڈنگ ٹو دی لا بنتی ہے تو ان کو مل چکی ہے، وہ آن میرٹ ہوئی ہے، اور اگر کسی بھی مقدمے میں مطلوب ہے یا کوئی بھی پولیٹیشین، کوئی بھی بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ کسی بھی قانونی مقدمے میں اگر ملوث ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کہ قانون کہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں اداروں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی رائے کو جو ہے وہ نافذ العمل بنائیں. تو وہ اکارڈنگ ٹو دی لا اگر وہ مطلوب تھے تو ان پہ جو ہے نا گرفتاری کی گئی ہے. یہاں پر جنگل کا قانون نہیں ہے، ہمیں اداروں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، جو بھی کچھ ہوا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی لا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ تمام چیزیں فیس کرنی چاہیے. جب وہ اپنے دور حکومت میں تھے تو انہوں نے بھی اپنے تمام جو بھی ان کے قانونی لوازمات تھے مختلف پارٹیوں کے ساتھ انہیں نافذ العمل کروائے تھے، تو یہ تمام چیزیں انہیں بھی فیس کرنی چاہیے. جی ناظرین، آپ نے ملک صاحب کی باتیں سنی، اور اس وقت جو ویو نظر آ رہا ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں قانون اور لا کے مطابق، پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت بالکل نیوٹرل طریقے سے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کر رہی ہے، اور یہ تمام جماعتوں کے لیے ہی فیصلے ہیں. اس میں کوئی کسی کی سائیڈ یا کسی کو دبانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. تو لہٰذا ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں ان فیصلوں کا خیر مقدم کرنا چاہیے. جی